أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ قاری صدام صاحب نے جو ہے بہت اچھے انداز سے ہمارے سامنے تلاوت قرآن کریم پیش کی ہے۔ تو جیسے کہ تلاوت قرآن کے بعد میں ہمیشہ جو ہے وہ نعت شریف ہوتی ہے، تو میں ذکر حبیب کے لیے قاری آصف صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ قاری آصف صاحب جو ہے وہ آ کر کے نعت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر کون و مکان رحمت دو جہاں، فخر کون و مکان رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافع المجنبی کے میرے
آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آفری آفری کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں قتل کرنے چلے تھے نبی کو عمر راستے میں کسی نے کہا روک کر کیوں ہے اتنا خفا جا رہے ہو کدھر جا کے اپنی بہن کی ذرا لو خبر ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر دل تو دل ہے زبان سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں لاجواب 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 کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں آخری لائن ارشاد فرمائے جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا پھر بو جہل عین کا برچھا لگا خون اسلام میں سب سے پہلا بہا اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے تو سلامت رہے اے رسول امی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں لاجواب 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 کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ بہت خوب جزائے قاری صدام صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے ایسی کوئی مجلس نہیں ہے لیکن پھر بھی خوشی کی وجہ سے دے رہے ہیں اللہ کو جزا خیر دے بہت قیمتی ہیں ذرا سنبھال کے رکھو قاری صاحب کی امانت اچھا بھائی ابھی ہمارے درمیان میں حضرت مفتی احسان صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں حضرت جو ہے وہ ہماری ایک مختصر سی گزارش پر وہاں سے دارالعلوم دیوبند کے دارالعلوم وقف دیوبند میں حضرت جو ہے بہت وہاں پہ استاد حدیث بھی ہیں اور جو ہے وہاں کے صدر مفتی بھی ہیں اور بہت مصروف رہتے ہیں حضرت کا خود ایک جامع العلوم کے نام سے ایک مدرسہ بھی ہے جس میں عصری اور دینی دونوں تعلیم کو ایک ساتھ میں حضرت نے جمع کیا ہے ایک بہت بڑا حضرت کا جو ہے وہاں پہ مشن ہے اور وہ کام چل رہا ہے دیوبند میں ہی چل رہا ہے تو حضرت کا خود دیوبند میں ایک مدرسہ بھی ہے حضرت جو ہے صدر مفتی بھی ہیں اور جو ہے استاد حدیث بھی ہیں میرے بھی استاد ہیں ہمارے مولانا عبدالرؤف صاحب کے بھی استاد ہیں ایسا دکھنے میں حضرت جو ہے اب ایسا لگ رہا ہے ایک ساتھی مجھے بول رہے تھے مولانا آپ ہی بڑے دکھ رہے ہیں حضرت جو ہے وہ چھوٹے دکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت میں اور جو ہے اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت سے جو ہے ہم سب کو خوب فائد اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمیں آج بہت خوشی ہے کہ ایسی بڑی شخصیت جو ہے وہ ہمارے شہر بیجاپور کے اندر میں تشریف لائی ہے اور جو ہے حضرت چونکہ ہم لوگ سالوں دیوبند میں سال 2 سال دیوبند میں رہے تو حضرت کے درس میں ہم لوگ رہتے تھے تو ہم کو اندازہ ہے کہ حضرت جو ہے کس
لیول کی علمی شخصیت ہیں، کس پائے کی شخصیت ہیں، اور کیا حضرت کا علمی وقار ہے اور کیا حضرت کی علمی تحقیق ہے، تو وہ انشاءاللہ جو ہے مختصر سی اس کی جھلک آپ دیکھیں گے. چونکہ ختم بخاری شریف کا ہے، مستورات کو بہت ساری باتیں بھی حضرت بتائیں گے، تو ایک ہلکی سی جھلک جو ہے آپ حضرت کے علم کی یہاں پہ دیکھیں گے. ابھی جو ہے حضرت جو ہے ختم بخاری شریف اور افتتاح بخاری شریف شروع کریں، اس سے پہلے جو ہے میں کچھ ہمارے اس مدرسے جامعۃ المومنات، جو عام طور سے ملا جی مدرسے کے نام سے مشہور ہے، جامعۃ المومنات سے اسے کوئی نہیں جانتا ہمارے علاقے میں، صرف ملا جی مدرسے کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں. تو اس کی ایک 2-3 منٹ میں آپ کو کارگزاری سناتا ہوں. یہ جو مدرسہ ہے یہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کا ہی پہلا مدرسہ ہے. پورے بیجاپور باگل کوٹ میں، جب باگل کوٹ بھی ہمارے ہی ایریا میں تھا، تب جو ہے باگل کوٹ الگ نہیں ہوا تھا، تو بیجاپور باگل کوٹ کے اندر میں یہ جو ہے پہلا مدرسہ ہے. اس سے پہلے اس بیجاپور ضلع میں اور باگل کوٹ ضلع میں نہ مردوں کا کوئی مدرسہ تھا، نہ بچوں کا کوئی مدرسہ تھا، اور نہ ہی بچیوں کا کوئی مدرسہ تھا. تو یہ پہلا مدرسہ ہے. 1990 کے اندر میں مکتب کی شکل سے ہو کر کے مدرسے میں تبدیل ہو گیا. تو یہ جس وقت میں یہ جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اور اس کے پیچھے جو ہے کچھ ہمارے کرائے کے مکانات تھے. تو ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ 7ویں پاس تھے، کچھ جو ہے ان کو دین کا علم وغیرہ نہیں تھا، 7ویں پاس تھے. بس جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دعوت تبلیغ میں انہوں نے وقت لگایا، اور پھر جو ہے ماشاءاللہ جو ہے اپنے بچوں کو انہوں نے عالم بنایا، حافظ بنایا. تو ہماری 2 بہنوں کو انہوں نے جو ہے جامعۃ الصالحات مالیگاؤں میں بھیجا. قریباً آج سے 35-38 سال پہلے ہماری 2 بہنیں جامعۃ الصالحات مالیگاؤں سے فارغ ہو کر کے آئیں. ان میں سے ایک جو بڑی بہن ہیں وہ ابھی بھی اس وقت میں اس مدرسے کی خدمت انجام دے رہی ہیں. تو 38 سال سے جو ہے مستقل وہ اس مدرسے کو مکتب، پہلے مکتب کی شکل میں تھا، پھر اس کے بعد میں فارغ ہو کر کے آنے کے بعد میں یہ مدرسے کو جو ہے اس میں ابھی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو اس وقت میں جبکہ اس شہر بیجاپور کے اندر میں بڑی مشکل سے کوئی ایک حافظ آپ کو ملتا تھا، بڑی مشکل سے کوئی ایک عالم آپ کو یہاں پہ ملتا تھا، 1 2 3 ایسا کچھ گنے چنے علماء تھے یہاں پہ، باقی کچھ بھی نہیں تھے. تو اس وقت میں جو ہے یہ مدرسہ شروع ہوا، اور الحمدللہ جو ہے ساری اچھی بڑی بڑی شخصیتیں یہاں پہ آئی ہیں. اس وقت میں وقت نہیں ہے ان کا میں نام لے کر کے آپ کو بتاتا. تو قریباً جو ہے یہاں اس وقت میں اطراف کے جتنے مدارس ہیں، اس وقت میں جتنے اطراف کے لڑکیوں کے مدارس ہیں، قریباً ان تمام لڑکیوں کے مدارس میں جو ہے ہماری ہی بچیاں پڑھا رہی ہیں اس وقت. یا تو ان مدرسوں کو سنبھال رہی ہیں، یا تو ان مدرسوں کو چلا رہی ہیں، یا کہ وہاں پہ خدمت انجام دے رہی ہیں. اللہ کا بہت بڑا فیض ہے. ایک بزرگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، میں ہر مرتبہ ہر مجلس میں وہ جملہ کہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا مدرسہ جو ہے وہ مشہور نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس میں مقبول ہے. تو انہوں نے یہ چیز انہوں نے ہم کو کہی تھی کہ اس لیے ہمارا کوئی آج تک ہم جو ہے کہیں پہ چندے کے لیے نہیں جاتے ہیں، کہیں ہم اس مدرسے کا چندہ نہیں کرتے ہیں، کوئی اس مدرسے کا سفیر نہیں ہے، اور جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے اور اس کی مہربانی سے چلتا ہے. بس جو ہے وہ چل رہا ہے، اللہ چلا رہے ہیں. کیسے چل رہا ہے ہم کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے، بس چل رہا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ حضرات دعا کرتے رہیے کہ اسی طرح سے وہ چلتا رہے. اس میں سب سے زیادہ جو قربانی ہے، میں اگر اس وقت میں اسے ذکر نہ کروں تو جو ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. 2018 میں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے والد صاحب کی یہ بڑی قربانی ہے. والد صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بچے جو ہے عالم حافظ بن کر کے، اس زمانے میں جبکہ جو عالم حافظ بننا ایک عجیب سی بات تھی، کیا کریں گے، ایسا انہوں نے کچھ نہیں سوچا. اٹھا کر کے ہم کو مدرسوں میں ڈال دیے، مدرسوں میں پڑھا، پھر لا کر کے جو ہے یہاں پہ ہم کو جو ہے سیٹ کرا دی. تو ابھی جو ہے جو اس مدرسے میں جو کرائے کے گھر تھے، تو انہی کرائے کے گھروں کے اندر میں اس مدرسے کو شروع کیا گیا. پہلا بیچ جو اس مدرسے کا لڑکیوں کا فارغ ہوا، وہ کیسے فارغ ہوا کہ وہ بچے جو ہے خود یہاں پہ رہتے تھے اور خود ہی کھانا بناتے تھے. وہ بچیاں یہاں رہتی تھیں، خود ہی کھانا بناتی تھیں.
اور جو ہے خود ہی پڑھتی تھی. یہ شروع میں ایک دم فرسٹ بیچ جو مدرسے کی فارغ ہوئی وہ ایسی تھی کہ وہ خود جو ہے اپنا کھانا بنا کر کے, مختصر سے تھے, 10-11 لوگ تھے, تو 10-11 بچیاں جو ہے وہی کرائے کے کمرے تھے ہمارے, اسی میں رہتی تھیں اور خود ہی کھانا بناتی تھیں. اور یہ اس طرح سے جو ہے چلتا رہا. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وسعت دی, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, تو پھر جو ہے اس کرائے کے گھروں کو, کمروں کو سب توڑ تاڑ کر کے جو ہے ایک ہال کی, پھر جو ہے کچھ مدرسے کی جو صورت شکل رہتی ہے اس طرح سے اس کی صورت شکل دی گئی. تو یہ ہمارے والد صاحب کی بڑی قربانی ہے. ان کے بہت ساری جو ہے پراپرٹیز تھی ہمارے والد صاحب کی, انہوں نے وہ ساری پراپرٹی بیچی اور بیچ کر کے جو ہے یہاں پہ جو ہے اس بلڈنگ کو انہوں نے کھڑا کیا. اور جو ہے ایک بازو میں یہ پلاٹ تھا, بہت جو ہے سینسیٹیو پلاٹ تھا یہ, تو اس کے جو ہے کوشش کر کے بہت طاقت لگا کر کے جو ہے وہ پلاٹ کو خریدی کیے. اب اس کی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اس کے تینوں طرف میں روڈ ہے اور ایک طرف میں جو ہے ہمارا گھر ہے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو بنایا ہے, بہت سیف ایریے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پورا ٹوٹل جو ہے وہ مسلم پاپولیشن والا ایریا الحمدللہ. اکا دکا جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ میں جو ہے بہت اچھی طرح سے رہتے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ میں بہت اچھی طرح سے رہتے ہیں. تو یہ مختصر سی کارگزاری ہمارے مدرسے کی ہے. اور پھر جو ہے اس وقت میں اس ہمارے مدرسے کی چلانے والی جو ہمشیرہ ہیں, اگر میں ان کا مختصر سا تذکرہ نہ کروں تو بھی جو ہے ناشکری ہوگی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی یہاں پہ کھپائی ہے, شادی سے پہلے سے لے کر کے شادی ہونے کے بعد اور پھر جو ہے اپنے بچوں تک. تو انہوں نے جو ہے اپنی پوری زندگی اس مدرسے کو چلانے کے لیے کھپائی ہے اور ابھی بھی جو ہے اس مدرسے کو وہیں پہ سنبھال رہی ہیں ماشاءاللہ. اور ان کا فیض اس وقت میں بلگام ضلع میں اور پھر جو ہے گلبرگہ ضلع میں اور جو ہے اطراف کے اضلاع میں جو ہے ان کا فیض جو ہے اس وقت میں ہے. ان کی شاگرد, ان کی جو پڑھی ہوئی طالبات ہیں اس وقت میں جو ہے وہ فیض پہنچا رہی ہیں. تو اس طرح سے ایک مختصر سی کارگزاری میں نے مدرسے کی آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس وقت میں ہمارے پاس میں اس سال جو ہے وہ قریباً 26 طالبات 5 سالہ کورس مکمل کر کے فارغ ہو رہی ہیں. اسی کی بنیاد پر جو ہے آج کا یہ جلسہ رکھا گیا ہے اور اس میں جو ہے ختم بخاری شریف بھی ہو رہا ہے. تو میں ایک ہلکی سی لسٹ جو ہے ان طالبات کی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں, اس لیے کہ یہاں تو آپ حضرات ہیں, اندر ایک بڑا مجموعہ ہے, قریباً 1,500 سے زیادہ مستورات اس وقت میں ہیں اندر پہ. تو 3 فلور ہیں, پورے تینوں فلور جو ہے وہ بھر چکے ہیں, 1,500 سے زیادہ مستورات ہیں. تو چونکہ یہ پہلے سے بھی مرکز ہیں, سب دعوت تبلیغ کے اعتبار سے بھی یہ وہ سب جو ہے مستورات کا یہیں پہ ہوتا تھا. مولانا کو معلوم ہے, مولانا عبدالرؤف صاحب کو, کہ پورے بیجاپور میں کوئی گھر نہیں تھا مستورات کے اجتماعی تعلیم کا اور مستورات کے بیان کے, یہیں پہ ہوتا تھا. مولانا قاسم قریشی صاحب بھی آ کر کے بیان کر کے گئے ہیں اور جو ہے فاروق بھائی بھی بیان کیے ہیں آ کر کے, اور حیدرآباد کے عابد علی خان صاحب تو وہ بھی جو ہے یہاں آ کر کے جو ہے بیان کر کے گئے ہیں. وہ ساری چیزیں ہیں. تو ابھی جو ہے میں ان بچیوں کے نام لے رہا ہوں, وہاں پہ ہیں, تو جیسے جیسے میں نام لیتا جاؤں گا وہ بچیوں کو جو ہے وہاں پہ کھڑا کر کے ان کو جو ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ سند دے دیں. پہلی بچی کا نام ہے فاطمہ بنت مزمل انعامدار. ان کو جو ہے کھڑا کر کے وہاں جو ہے. دوسری بچی کا نام ہے حفصہ بنت پرویز باغوان. تیسری بچی کا نام ہے تسمیہ بنت مبارک انعامدار. یہاں ہیں ان کے والد صاحب ہیں کیا؟ فاطمہ بنت مزمل انعامدار. ہاں کھڑے ہو جاؤ تھوڑا سا. ہاں ماشاء اللہ, یہ ہیں دیکھو فاطمہ بنت, فاطمہ کے والد صاحب ہیں مزمل صاحب. اور ہمارے پرویز بھائی آئے ہیں. پرویز بھائی آپ بھی کھڑے ہو جائیے. یہ حفصہ بنت پرویز صاحب باغوان. تسمیہ بنت مبارک انعامدار. مبارک بھائی ہاں ٹھیک ہے. ام ایمن بنت عبد المتین ماشاء اللہ. مراد یہ کہاں سے ہیں آپ؟ آجرے سے ہیں. ایمن بنت اشرف علی سرخی. اچھا ٹھیک ہے. نور صبا بنت محمد ریاض سرقازی بیجاپور سے ہیں. عائشہ بنت سمیر ملا کہاں سے ہیں؟ شولاپور سے. مسکان بنت محمد رفیق رکس کی. افسانہ بنت حسین بن نور.
اور سلمہ بنت محمد شاہ مکاندار، امرین بنت معین الدین انعامدار، آفرین بنت داول صاحب باغوان، دلشاد بنت محمد جعفر مالدار، ثانیہ بنت محمد علی جمادار، عرشیہ بنت سکندر صاحب ہٹی، حمیرہ بنت ایوب بیگ، آواز نہیں جا رہی؟ ہاں۔ ثانیہ بنت محمد علی جمادار، ذرا ساؤنڈ بڑھاؤ دیں آگے۔ عالیہ بنت عبد المتین مراد، آپ کی بچی۔ مصباح بنت منیر احمد باغوان، عائشہ بنت محمد رفیق کھڑکے، مدیحہ بنت عبدالعزیز انعامدار، جنت بھی بنت عثمان علی جمادار، اقرا بنت توفیق بیپاری، جویریہ بنت حافظ محمد غوث۔ ہاں ٹھیک۔ شاہین بنت محمد رفیق کنٹو جی، عبیدہ بنت نبی لال سننے والے، ماشاء ٹھیک ہے۔ تو یہ 26 بچیاں ہیں الحمدللہ جو اس وقت میں فارغ ہو رہی ہیں، تو ان کا سارا نظام جو ہے اندر کیا گیا ہے، تو ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ تو آپ کے سامنے مختصر سا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔ ابھی میں حضرت والا سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ گزشتہ سال جو پنجم میں جانے والی بچیاں ہیں اور دورے میں جانے والی بچیاں ہیں، ان کے لیے جو ہے مختصر افتتاحی بخاری کر دیں، کہ بخاری کو شروع کرا دیں، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے ختم بخاری شریف ہو جائے۔ تو ذرا یہ جتنا بھی مجمع ہے تھوڑا سا یہ آگے آ جائیں۔ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ اپنی کرسی کے ساتھ میں تھوڑے سے آگے آ جائیں۔ بزرگ لوگ ایسے بیٹھو، ذرا کرسی لے کر کے جو آگے آ سکتے ہیں وہ لوگ آگے آ جاؤ۔ یہ بہت مبارک مجلس رہتی ہے ختم بخاری شریف کی، تو یہ اس کی بہت بڑی برکتیں رہتی ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ حضرات کو بتاتا چلوں میں کہ اس وقت میں ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں بھی ختم بخاری شریف اسی مدرسے میں ہوتا ہے۔ پورے بیجاپور ڈسٹرکٹ میں 33 مدرسے ہیں، 33 پورے بیجاپور ڈسٹرکٹ میں، تو 33 مدرسوں میں کہیں بھی ختم بخاری شریف نہیں ہوتا ہے، اسی مدرسے میں ہوتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ عبارت پڑھ لیے، تو اول کی بھی عبارت پڑھ لیں۔ ابھی پہلے افتتاح کرنا دونوں ایک ساتھ، ہاں ٹھیک۔ تو جو ایک بچی اگر پڑھ لے تو کافی ہے، سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ سب ملا کر کے ایک ساتھ ہی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، ابھی کافی ٹائم ہو رہا ہے۔
یہ دونوں بچیاں جو چاروں کی بچیاں ہیں وہ بھی اپنی کتاب کھول لیں، اور جو پنجم کی بچیاں ہیں وہ بھی اپنی کتاب کھول لیں، دونوں ایک ساتھ ہی حضرت جو ہے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حضرات محترمین، علماء کرام اور مرد اور خواتین حضرات، معلمات، طالبات، تمام کو معلوم ہے مدرسے کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مدرسہ ملاجی مدرسہ یا جامعۃ المؤمنات، اور اس میں دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم کا منتہا یعنی افتتاح بخاری شریف اور ختم بخاری شریف۔ افتتاح بخاری شریف والی بچیاں بھی اپنے سامنے کتاب کھولے ہوئے ہوں شاید، وہاں بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور اختتام والیوں نے عبارت کھولی، وہاں ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کی خصلتیں، آپ کی عادتیں، یہی نہیں بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے احوال، ان کی حالتیں، ان کی عادتیں، ان کی خدمتیں، اور ان کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے طرق اور قوانین اور ضوابط، ان تمام کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی درسگاہوں کے اعتبار سے، علماء کی تقسیم کے اعتبار سے احادیث کی تقسیم ہو جاتی ہے اور قسمیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ کچھ براہ راست رسول اکرم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتی ہیں تو ان کو حدیث کہہ دیتے ہیں، اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منسوب ہوتی ہیں تو ان کو آثار صحابہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ کتابوں میں مشتمل ہوتے ہیں اور کتابیں ان پر مشتمل ہوتی ہیں یا یکجا وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کتابوں کو حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی کتابیں یعنی خیر القرون، سب سے بہترین شخصیت جو اس دنیا میں ہے اور اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، وہ تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات اقدس ہے جو تمام خوبیوں کا مرجع ہے، سرچشمہ ہے، منبع ہے۔ ایک ساتھ سارے کمالات جس میں اکٹھے ہو جائیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام تنہا وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں بلا خوف تردید یہ کہا جاتا ہے اور یہ کہا جانا چاہیے، اور اس کہنے میں تمام دنیا حق بجانب ہے کہ وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكِرِ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدِ۔ اللہ رب العزت جب چاہیں تو سارے عالم کے اندر چپے چپے پر جو کمالات اللہ رب العزت نے الگ الگ دنیا کے افراد کو عطا فرمائے ہیں، ان تمام کو اگر کہیں یکجا دیکھا جا سکتا ہے تو وہ صرف ذات رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سے پہلے انبیاء بھی ہیں، آپ کے بعد جو ہے اولیاء اللہ اور صحابہ بھی ہیں، لیکن ان تمام میں غالب اور مغلوب چلتا ہے. مثلا یہی امام بخاری علیہ الرحمہ ہے، ان کو جامع العلوم کہا جاتا ہے. ان کو اتنے علوم میں مہارت ہے، اتنے علوم میں مہارت ہے. تاریخ یہ جانتے ہیں، ادب یہ جانتے ہیں، لسانیات یہ جانتے ہیں، شعر و شاعری یہ جانتے ہیں، نسبوں کا علم الانساب یہ جانتے ہیں، جرح و تعدیل یہ جانتے ہیں، تفسیر یہ جانتے ہیں، تحقیق تدقیق منطق فلسفہ یہ جانتے ہیں، اور معاشرت پر ان کو پی ایچ ڈی ہے، فقہ اسلامی اسلامک لا کے یہ ماہر ہے. یہ تمام چیزیں ان کو آتی ہیں، بہت سارے علوم ان کو آتے ہیں. اشعار کا علم ان کو ہے، رجزیات مہارت ان کو ہے، عروض کی مہارت ان کو ہے. اتنے علوم میں اللہ رب العزت نے مہارت عطا فرمائی. لیکن مشہور کہے سے محدث. تو یہ نہیں کہ تمام چیزیں آتی ہیں، ان کو نحو صرف بھی آتا ہے، ان کو ادب بھی آتا ہے، ان کو افتاء بھی آتا ہے، ان کو قضا بھی آتا ہے، لیکن غالب کیا ہے؟ حدیث. تو غالب حدیث کے اعتبار سے ان کو محدث کہا جانے لگا. کوئی آدمی جو ہے وہ تھوڑی سی انجینئرنگ بھی جانتا ہے، تھوڑی سی ڈاکٹری بھی جانتا ہے، تھوڑا سا فلسفہ بھی جانتا ہے، تھوڑا سا دین بھی جانتا ہے، تھوڑا قرآن بھی جانتا ہے، مگر اس نے جو اختصاص کیا ہے وہ ڈاکٹری میں کیا ہے. تو سارے لوگ ان کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب. اس کا مطلب یہ وہ ایک چھوٹا سا گھر بنانا نہیں جانتے، اتنی انجینئرنگ ان کو آتی ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن کریم نہیں جانتے، مگر عالم نہیں کوئی کہتا، مفسر نہیں کوئی کہتا. تو جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے صحابہ میں بہت ہے. ان کو تمام صحابہ جانتے ہیں کہ یہ فقہا ہے، یہ مفتی ہے، یہ محدث ہے، یہ قراء ہے، یہ قرآن کریم کے پڑھنے الفاظ کے ماہر ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمنستان میں ہر طرح کے گلدستے، ہر طرح کے پھول ہیں. لیکن یہ والا نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں آؤ آؤ، اگر غزن طرین تر و تازہ قرآن کریم کما انزل جیسے آسمانوں سے نازل ہو رہا ہو سننا چاہو تو عبداللہ ابن مسعود پڑھو. یہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ حدیث نہیں جانتے. وہ حدیث بہت اچھی جانتے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ فقہ اسلامی نہیں جانتے، وہ بہت اچھی جانتے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ مغازی نہیں جانتے، وہ غزوات کے بہت بڑے ماہر ہیں، سب کچھ جانتے. مگر غلبہ کس کا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے میں مہارت ابی ابن کعب کی طرح. ابی ابن کعب قاضی القضات بھی ہیں، مگر قرآن کریم پڑھنے کا کمال ہی ان کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اب تراویح اس طرح ہوا کرے گی، اور تراویح پڑھائیں گے کون؟ ابی ابن کعب. تو یہ غلبہ جس چیز کا ہوتا ہے اس سے آدمی شہرت پا جاتا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ غلبہ علم حدیث کا ہے تو محدث اور حدیث کے اعتبار سے شہرت یافتہ ہو گئے. ورنہ تو ان کی کتابیں بھی ہیں اور ان کے مضامین بھی ہیں. ان کے الگ الگ مضامین جو ہے بتاتے ہیں کہ بہت بڑی مہارت بہت سے علوم میں اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی. مجھے کہنا یہ ہے یہ کمال ابی میں ایک ہے، عمر میں ایک ہے، عثمان میں ایک ہے، علی میں ایک ہے، طلحہ میں ایک ہے، اور جناب اسامہ میں ایک ہے، اور جناب زید میں ایک ہے، اور فلاں میں ایک ہے. یہ سارے کمالات اگر اکٹھے کیے جائیں تو ایک جگہ اگر کہیں ہے وہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے فضیلت بیان کی، واقعات بیان کیے، عبرتیں بیان کی، قصص بیان کیے، مثالیں بیان کی، اور قوموں کی بیان کی، انبیاء کی بیان کی، اولیاء کی بیان کی. کہیں نام لے کر بیان کیا، کہیں بے نام کے بیان کیا، مگر ایک
ایک ہی ذات اقدس ہے جن کے بارے میں کہا خذوا ما آتاکم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے رسالت دی جاتی ہے، قانون اس کا چلتا ہے، اور جن کو رسالت دی گئی ان تمام کی رسالت ختم کرتے ہوئے، تمام کے قوانین کو ختم کرتے ہوئے آخری رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. آپ علیہ السلام آئیڈیل ہیں، آپ نمونہ ہیں، آپ کو اللہ نے قانون سازی کا اختیار عطا فرمایا. جیسے اللہ قانون بناتے ہیں ایسے رسول اللہ قانون بنا دیں تو اللہ اس کو پاس کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے بنا دیا نا، بس اب یہ بھی قانون ہے. قانون کون بناتا ہے؟ صاحب شریعت کون ہے؟ اللہ. اللہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. رسول اللہ کا نہیں چلتا، حکم اللہ کا چلتا ہے. اللہ کی الوہیت ہے، اللہ قانون ساز ہے. لیکن رسول اللہ اگر کوئی قانون بنا دے تو اللہ کہتے ہیں تم جو قانون بنا دو وہ بھی میں نے پاس کر دیا. اب وہ میرے سے پاس ہو گیا، وہ میرا ہی قانون ہو گیا. اس لیے ما آتاکم الرسول، رسول بھی قانون بنائیں گے، رسول بھی قانون. اللہ قانون بناتے ہیں، اللہ ہی قانون بناتے ہیں، مگر رسول قانون بنائے تو اللہ اسے پاس کر دیتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں صاحب شریعت جس طرح میں ہو کوئی نہیں دنیا میں، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، قرآن کریم میں شراب کی قباحت کو بیان کیا گیا اور مرحلہ وار اس کا تذکرہ کیا گیا، اور قرآن کریم نے اس کی حرمت کو، اس کی شدت کو، اس کی شناعت کو، اس کی قباحت کو، اس کے گھناؤنے پن کو، اس کے گناہ کو، اس کی حدت کو، اس کی شدت کو، قرآن کو، اس کے نقصانات کو، اس کے نقصان کی بڑھائی کو اور بھیانک پن کو، اس سب کو قرآن کریم نے بیان کیا. بہت برائی بیان کی. مگر اگر کوئی شراب پی لے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قرآن کریم نے نہیں بیان کیا. زنا اگر کوئی کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قرآن کریم نے بیان کر دیا. اگر کوئی سرقہ کر لے، بڑی چوری کر لے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، قرآن کریم نے بیان کر دیا. اگر کوئی کسی پر تہمت لگا دے زنا کی اور وہ ثابت نہ کر سکے تو قذف المؤمنات کرتا ہو، قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا. بڑی بڑی سزائیں ہیں یہ، ان کو عربی میں حدود کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شراب پی لے تو قرآن کریم نے بیان نہیں کیا. پینا کتنا غلط ہے اس کی شناعت، اس کی برائی کو بہت بیان کیا. لیکن اگر پی لے تو سزا کیا ہوگی اس کو قرآن کریم نے بیان نہیں کیا. اس کو کس نے بیان کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے قانون بنایا نہیں، ایک تو قانون اللہ نے بنایا، تفصیل رسول اللہ نے بیان کی. قرآن نے بیان کیا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکات دو. کتنے مال پر زکات لازم ہوگی، کیسے مال پر زکات لازم ہوگی، کون سے اموال ہوں گے زکات ہوگی، کون سے ہوں گے زکات نہیں ہوگی. نماز کتنے ٹائم کی ہوگی اور کتنی رکعتیں ہوگی اور ان نمازوں میں کیا پڑھا جائے گا، یہ قرآن کریم نے کہیں بیان نہیں کیا. لیکن بنیاد بیان کر دی نماز. تو اصل قانون اللہ کا، تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہاں پر قانون ہی نہیں ہے قرآن کریم میں، قانون ہی سزا کتنی ہوگی، کتنے کوڑے لگیں گے، یہ رسول اکرم علیہ السلام نے قانون بنایا. تو قانون ساز صاحب شریعت اللہ ہے اور صاحب شریعت رسول اللہ ہے. اس لیے ہمارے فقہا کے یہاں ضابطہ ہے کہ دلائل 4 طرح کے ہیں جن سے کوئی بھی دین کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. پہلے قرآن ہے، دوسرے حدیث ہے، تیسرے اجماع ہے، چوتھے قیاس ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ 2 دلائل اصلیہ ہیں اور اجماع و قیاس دلائل فرعیہ ہیں.
جو اصلی اور بنیادی دلیل ہے وہ کون ہے؟ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. رہا اجماع و قیاس، انہی کی روشنی میں ہوگا تو آگے بڑھے گا، ان کی روشنی میں نہیں ہوگا آگے نہیں بڑھے گا. لیکن یہ کہیں کسی نے نہیں لکھا پوری دنیا میں، 1500 برس میں ایک سطر کہیں نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی وہ قرآن کے مطابق ہوگی تو تسلیم کی جائے گی، نہیں ہوگی تو تسلیم نہیں کی جائے گی. یہ بحث ہی نہیں چھیڑی گئی. بحث یہ چھیڑی گئی صحابی کا کوئی قول ہمارے سامنے ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، مانیں گے، نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. کسی بڑے سے بڑا مفکر، محدث، مدقق کا اگر کوئی اجماع ہے، کوئی قیاس ہے تو پھر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو تسلیم، ورنہ تو تسلیم نہیں کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے اوپر تو ٹھپا ہے اللہ رب العزت کا، جو کچھ وہ قانون بنا دے وہی اللہ کا قانون ہو جاتا ہے. تو الغرض کہنا یہ ہے کہ ایک ہے قرآن کریم، دوسرے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آج تک دنیا کے اندر اکٹھی کی گئی ہے، ان تمام مجموعات میں، ان تمام کتابوں میں سب سے عمدہ ترین متفق علیہ جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. اس کے بارے میں زبان زد ہے مولویوں کے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے اونچے قرآن کریم اور دوسرے نمبر پر بخاری شریف. اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم پڑھنے کا اور قرآن کریم سمجھنے کا ذریعہ حدیثیں، اور ان حدیثوں میں سب سے اہم ذریعہ وہ بخاری شریف، یعنی قرآن کریم متن ہے اور اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر وہ حدیث ہے، یعنی بخاری شریف ہے. تو آج قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کی تشریحات، اس کی توضیحات، جو سب سے عمدہ مجموعہ ہے بخاری شریف، وہ آپ کے سامنے ہے. سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے اس کتاب میں جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث بیان کی سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ نے انما الاعمال بالنیات. ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی کتنی بھی اہم ترین خدمات انجام دے لو، جب تک ایمان موجود نہیں وہ آخرت کے لیے کار آمد نہیں. آخرت کے لیے کار آمد کب ہے؟ جب آپ کا ایمان ہو. پھر ایمان کے درجے الگ الگ ہیں. اسی بخاری شریف میں 2-4 صفحوں کے بعد ایک صحابی کا قول آ رہا ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، کہ ہم نے ایمان سیکھ لیا اور پھر قرآن سیکھتے چلے گئے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جیلا پیدا ہوتی چلی گئی. کیا اضافہ ہوتا چلا گیا؟ ہمارے تبلیغی جماعت والے کبھی کبھی مسجد میں اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائیو سب رک جائیو، ایمان و یقین کی بات ہوگی. اس اعلان کرنے والے کو تو پتہ نہیں، بیچارے کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے اس بات کا، گہرائی کا گہرائی کا، مگر جنہوں نے یہ رائج کیا جملہ انہیں پتہ ہوگا یقیناً. ایمان ابتدا کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی تفصیلات، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی موجود ہے تو بھی مومن ہے، موجود نہیں ہے تو بھی مومن ہے. حتیٰ کہ احوال حرب و ضرب میں، میدان کارزار میں اگر کسی نے سامنے سے لڑتے ہوئے، جس نے ہمیشہ تشدد کی زندگی گزاری تھی، ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس رسول اکرم علیہ السلام نے اس کے ایمان کو تسلیم کر لیا ہے. حالانکہ اس کی تفصیلات ابھی اس کو یاد نہیں ہے. جب اس کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی علتوں اور حکمتوں سے آدمی گزرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ارے اب ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے، اب دیکھ رہے کہ تو ملا جی بیٹھے، کوئی
حالانکہ وہ ڈاکٹر اب دیکھا ہے کوئی مولوی صاحب ہوں گے, دیندار سے آدمی ہوں گے, نمازی سے ہوں گے, بس اتنی سی بات ہوگی. جا کے دیکھا کہ آئی سی یو میں یہ تو تڑپتے اور کرب بے چینی کی انتہا پہ کراہتے ہوئے مریضوں کو جو ہے راحت و آرام پہنچانے میں بہت ہی مبید و معاون بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں. تو آنکھیں کھل جاتی ہیں, آدمی اس کا لوہا تسلیم کرنے لگتا. ارے یہ تو میں جانتا ہی نہیں تھا, میں تو سمجھ رہا تھا عام آدمی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا کیمیا آدمی تھا اور کتنا قیمتی آدمی تھا. تو ایک ہے ایمان کی ابتدا, اور جب ایمانیات سامنے آتی ہے اور جتنا علم بڑھتا ہے, جتنا عمل بڑھتا ہے, جتنی گہرائی اور گہرائی آتی چلی جاتی ہے, تو پھر ایمان اخلاص سے بدلتا چلا جاتا ہے. نیت محلہ القلب, یعنی یہاں چلا جاتا ہے, یہاں چلا جاتا ہے, یہاں اتر جاتا ہے. وہ عجیب و غریب صورتحال ہے. بزرگوں کے سمجھانے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں علم کبھی کسی کو, بزرگ کسے کہتے ہیں, ہمارے یہاں مدرسوں میں مولویت پڑھائی جاتی ہے, اور مولویت لڑکوں کو بھی پڑھاتے ہیں, لڑکیوں کو بھی پڑھاتے ہیں. یہ جو مولویت ہمارے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, ان میں دو طرح کے کیٹیگری کے مولوی تیار ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جن پر علم کا غلبہ ہوتا ہے, عمل مغلوب ہوتا ہے. وہ مقرر ہوتے ہیں, مدرس ہوتے ہیں, مدرسے کھولتے ہیں, مسجدوں میں خطبے دیتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, جماعتیں لیتے ہیں, فلاں کام کرتے ہیں, اور ان کا علم غالب ہے. عمل اس کا بھی ہے لیکن وہ دوسرے درجے کی چیز ہے. کبھی کبھی کسی کے اوپر عمل کا غلبہ ہو جاتا ہے اور علم وہ مغلوب ہو جاتا ہے. جب عمل کا غلبہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ خانقاہ کھولتا ہے, وہ الا اللہ کی ضربیں لگواتا ہے, وہ لوگوں کو وہ پیر بن جاتا ہے, وہ لوگوں کو مرید بناتا ہے, وہ لوگوں کو پکڑ کے اللہ اللہ کہلواتا ہے, وہ ہلکی پھلکی کتابیں پڑھ کے بنیادی باتیں سکھاتا ہے. گہرے علم کی طرف نہیں, اس کے پیش نظر ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دنیا کے لوگ آئیں اور اندر ان کے اخلاص پیدا ہو جائے. علم چاہے تھوڑا آئے لیکن اخلاص زیادہ آ جائے. اور جو یہ مولوی رہ گئے جن پہ علم کا غلبہ ہے, یہ کہتے ہیں پہلے علم آ جائے, مہارت پیدا ہو جائے, یہ علم خود عمل کی طرف لے کر جائے گا. تو یہ غلبہ غالب اور مغلوب کا, غالب الحال ہے, مغلوب الحال ہے, یہ دو درجے خانقاہوں میں چلتے ہیں. اس طرف تو میں نہیں جاتا, تفصیل ہو جائے گی, بات لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ مدرسوں میں دونوں طرح کے لوگ تیار ہوتے ہیں. اور دیوبند کو اللہ رب العزت نے جو مرکزیت عطا فرمائی, سیدنا امام قاسم حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ و براد مرجعہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں علم کی مہارت تامہ عطا فرمائی تھی, وہاں خانقاہی اثر بھی غالب درجے میں عطا فرمایا تھا. وہ ایک طرف جو ہے وہ بڑے بڑے علماء سے بڑا علم حاصل کر کے آئے تھے, ایک طرف سید الطائفہ حاجی امداد اللہ معاذر مکی علیہ الرحمہ سے خانقاہی تربیت لے کر آئے تھے. حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمہ چونکہ مولوی اتنے بڑے پیمانے کے نہیں تھے, خانقاہی بہت بڑے پیمانے کے تھے, تو حضرت سے لوگ کہنے لگے, حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے, کہ حضرت جی آپ اتنے بڑے مولانا, اتنے بڑے مولانا, اتنا بڑا مولانا نہ ہندوستان میں ہم نے دیکھا نہ سنا, اور آپ حاجی صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں بھی شرم آتی ہے. جیسے مولانا عبدالرؤف صاحب ہیں, اتنے بچے پڑھاتے ہیں, مفتی شکیل صاحب ہیں, اتنے لوگوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں, اور پھر جا کے یہ کسی بہت ہی کم درجے کے آدمی کے سامنے بیٹھے اور جناب اس سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگے, تو ان کے شاگردوں کو بھی شرم آئے گی کہ جناب ہمارے حضرت جی کہاں بیٹھ کے جا کے. تو شاگردوں نے حضرت کو پکڑ لیا,
حضرت سے کہا آپ کے پاس اتنا گہرا علم ہے، اتنا گہرا علم ہے، آپ حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں، لوگ ہمیں شرم دلاتے ہیں، تمہارا مولوی کہتے ہیں اتنا بڑا مولوی، اتنا بڑا مولوی، بڑا ہوتا تو حجی جی کے پاس جا کے بیٹھتا، وہ حجی جی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو چھوٹا مولوی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بادام کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں، اور بادام جو ہے اس سے صحت پر کیا اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور کیا جو ہے اس کا طریقے استعمال ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہیں ہمیں معلوم ہے۔ اس پر تقریر جو ہے حضرت حاجی صاحب سے زیادہ ہم کریں گے۔ کتابوں میں کیا چیزیں لکھی ہیں، کیا خوبیاں بادام کے اندر ہیں، اور کس طرح بادام نقصان دے گا، اور کس کو بادام نقصان دے گا، اور کس کو فائدہ دے گا، اور کس طرح کھانا کس کے حق میں مفید ہوگا، مزاج صفرا اور سودا اور بلغم اور کس کے کیا مزاج ہے، یہ ساری تفصیلات ہمیں آتی ہیں، مگر اتفاق یہ ہے جیب میں ہاتھ ڈالو تو بادام موجود نہیں۔ حاجی صاحب کو یہ ساری تفصیلات تو نہیں آتی، لیکن وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور بادام نکال کر جیب سے ہمیں دے دیتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ بادام کی خوبیاں کیا ہیں گی اور کیا تفصیلات ہیں، کس کے لیے مفید ہے اور کس کے لیے مضر ہے، مگر بادام ان کی جیب میں بہت سے ہیں، اس لیے وہ بادام نکال کے دے دیتے ہیں۔ تو حضرت کو بادام کی خوبیاں بھی معلوم ہے اور حاجی صاحب کی جیب سے بادام بھی لے کر آ گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں جامع شریعت بھی ہے، جامع طریقت بھی ہے، مدرسیت بھی ہے اور خانقاہیت بھی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جب دورے سے فارغ ہو رہے تھے، یہ بچیاں جو دورے میں جا رہی ہیں اور فارغ ہو رہی ہیں، اور ان کی وستانیہ وہ بھی سن لے غور سے ذرا کہ جب حضرت کی جماعت کے لوگ فارغ ہوئے تو مدرسے نے دارالعلوم نے طے کیا کہ ایک جلسہ کریں گے اور ان کو انعامات سے نوازیں گے مولوی بن کے جو جا رہے ہیں۔ مولوی تھانوی رونے لگے، کہنے لگے جلسے میں بدنامی ہوگی، علم تو آتا واتا نہیں ہے، اور یہ ہمیں کہیں گے عالم، ہمیں دیں گے سند، ہمیں دیں گے سند، تو سند جب ہمیں ملے گی تو اس سند کو لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگ ہمیں سمجھیں گے علم والے، اور علم ہمیں آتا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے علم ہمیں آتا نہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ علم ہمیں آتا نہیں۔ اب تو طالب علم داخلہ ہونے سے پہلے مولوی کی مہر بنوا لے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے داخلہ افتاح میں ہوتا نہیں اور مفتی کی مہر تیار۔ تو اب صورتحال بالکل دوسری ہے۔ حضرت کے پاس یہ معاملہ طلبہ کی زبانی چلا گیا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی اولین صدر المدرسین ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور بڑے 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 اللہ رب العزت نے جلالی بزرگ ان کو بنایا تھا۔ جمالی نہیں تھے، جلالی بزرگ تھے۔ ڈانٹ پلاتے تھے ایک دبا کے، تو حضرت نے ڈانٹ پلائے کہ یہ مدرسے کا ضابطہ ہے، جو بتا دیا گیا وہی ہونا ہے۔ الغرض جب جو ہے ان کے سر پہ پگڑیاں باندھی گئی تو فرمایا کہ اللہ ان ہاتھوں کو اسی طرح چمکائے رکھنا، بس کبھی غلبہ کسی پہ مولویت کا ہو گیا، کسی پہ خانقاہیت کا ہو گیا، لیکن شریعت اور طریقت پھر طریقہ کار مدت دراز تک یہ رہا کہ جب تک کسی کی خانقاہ میں رہ کر سند خانقاہ ہی نہ مل جاتی، جب تک علم کی ظاہری سند بھی دیوبند والے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آج بھی کہ جامعیت ہو شریعت میں بھی طریقت میں بھی، یہ ان ایک آپ کے الفاظ بولیں یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولیں۔ آپ کی زندگی بھی بولنی چاہیے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ مولوی بن جائیں گی، عالمہ بن جائیں گی، اور زندگی جو ہے عالمہ ہونے والی نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کبھی کسی کا غلبہ، کبھی کسی کا غلبہ، آج بھی یہ چیز دیوبند میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ مولوی ہیں وہ درس و تدریس میں تباہر حاصل کیے ہوئے ہیں
اور وہ اس میں مشہور و معروف ہے، اگرچہ خانقاہیت سے یکسر خالی نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں گے کہ جناب خانقاہیت کا ان پہ غلبہ ہے، اگرچہ درس و تدریس سے بھی وہ غافل نہیں۔ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ ہوں تو دیوبندیت جو مکتب فکر ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ اگر قال اللہ نہیں ہے، قال الرسول نہیں ہے تو مکتب فکر نہیں ہے۔ اور سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ جو آغاز فرماتے انما الاعمال بالنیات، جتنا وہ گہرائی میں دل کی اترتا ہوا چلا جائے گا اس کا نام اخلاص اور للہیت ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ یہی سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنا آغاز فرمایا ہے کہ للہیت میں فنا ہونے کے بعد، مہارت حاصل کرنے کے بعد، ابتدائی علوم کو حاصل کرنے کے بعد، ابتدائی اعمال کو اختیار کرنے کے بعد، اپنے ذہنوں کو ٹٹولنے کے بعد، اپنے ذہن کی گہرائیوں پر نظر ڈالنے کے بعد، اگر آپ کو اس کا احساس ہے کہ آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں تو آ جاؤ بخاری پڑھنے کے لیے، اور نہیں سنبھال سکتے تو اس سے پہلی تربیت حاصل کرو۔ ابھی بخاری پڑھنے کا ٹائم تمہارا نہیں آیا، ابھی بخاری پڑھنے کا ٹائم آئے گا جب وہ تمام مبادیات بدرجہ اتم تمہارے اندر موجود ہوں اور اخلاص کی منزلوں کو آپ کا ذہن طے کر رہا ہو۔ اسی ذیل میں جتنے شیوخ پیدا ہوئے یہاں سمجھانے کے لیے، ایک شیخ ہیں شیخ عبد القادر جیلان کے رہنے والے، جیلانی نور اللہ مرقدہ، خانقاہی لوگوں کے اس وقت کے امام ہیں، یعنی چھوٹی 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 دنیا بھر میں خانقاہ، سب سے بڑی خانقاہ ان کی چل رہی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے خانقاہ کے بزرگ جب اپنی خانقاہ میں ہوتے ہیں وہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے معلم ہوتے ہیں، بڑے استاد ہوتے ہیں، جب حضرت کی خانقاہ میں آتے ہیں تو حضرت کے طالب علم بن جاتے ہیں، حضرت کے طالب علم بن جاتے ہیں۔ اتنی بڑی خانقاہ ہے حضرت کی، اور اتنے بڑے خانقاہی حضرت ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ۔ حضرت مولانا حکیم ذکی الدین صاحب پر نام بیٹ مدراس تمل ناڈو، یہ ہمارے پیر تھے، اللہ رب العزت درجات بلند فرمائے۔ حضرت جو ہے حضرت جیلانی اور حضرت غزالی دو کو پڑھنے کے لیے بہت بولتے تھے مولویوں کو کہ جیلانی، یہ کتابیں جو علوم کا غلبہ عطا فرماتی ہیں وہ تو آپ پوری پڑھ کے آئے ہیں، مگر غزالی اور جیلانی دو کو پڑھو تاکہ اخلاص کے غلبے کی ہوا تمہیں لگ جائے، ان دو کو پڑھنے کی کوشش جد و جہد کرو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ بڑے پیمانے کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں، کوئی کتاب نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، نماز روزے حج و زکوٰۃ کی فضیلتیں، اہمیتیں، عظمتیں وہ بیان کی جاتی ہے، تھوڑی دیر لوگوں کو کتاب پڑھ کے سنا دی، اور کتاب بھی سادے انداز پر، اس لیے کہ خالی مولوی نہیں بیٹھے، عام لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو الف باتا بھی نہیں پڑھنا جانتے، اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتے، وہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام کے سامنے سادے انداز پر کچھ دیر کتاب پڑھی گئی، اور اس کے بعد حضرت کے یہاں خاص انداز ہوتا تھا اللہ کا ذکر کرنے کا، سب اکٹھے ہو جائیں اور اب درود شریف پڑھ لیں، اب اللہ اللہ کریں گے بیٹھ کے، اور تھوڑی دیر وہ ہم نے مفید الطالبین میں پڑھا تھا مولانا، پتہ نہیں میرے خیال سے اس کو تو ہو گئے ہوں گے، میرے خیال سے کم 45 سال ہو گئے ہوں گے پڑھے ہوئے، تو اس میں جو ہے پڑھا تھا کہ اذا تقرر علی اللسان تقرر فی القلب، زبان پر جب کوئی بات بار بار آتی ہے،
बार बार आती है, बार बार आती है, वो दिल में उतर जाती है। आपको किसी से ताल्लुक हो नहीं रहा, मगर फिर भी उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाह सल्लल्लाह करते रहिए। हालांकि दिल नहीं कर रहा, ना करने के बावजूद जबरदस्ती करते रहिए, एक दिन दिल में भी उतर जाएगा, एक दिन दिल में भी उतर जाएगा। तो जब जबान पर बार बार कोई बात आती है, दिल की गहराइयों में उतरती चली जाती है। जबान का डायरेक्ट अल्लाह ने ताल्लुक कायम किया है, कल्ब से होते हुए गुजरती है। तो जबान से कुरान करीम पढ़ो, युअल्लिमुहुमुल किताब युज़क्कीहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। कुरान करीम ने ये इल्लत और ये हिकमत वाज़े कर दी कि यतलू अलैहिम आयाति, कुरान पढ़ोगे नहीं तो दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए। ई ख्याल अस्तो महाल। कहते अल्लाह का तो बड़ा डर है, अल्लाह का तो बड़ा खौफ है, अल्लाह का तो बड़ा शौक है, अल्लाह की तो बड़ी कदर और कीमत है। अजी अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह को कौन नहीं मानता? तू नहीं मानता। अगर अल्लाह को मानता तो कुरान करीम क्यों नहीं पढ़ता? कुरान करीम क्यों नहीं पढ़ता? मुसलमान है, मर्द है या औरत है, कुरान पढ़ता नहीं, कहता मैं मोमिन हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं। कैसे मानता है अल्लाह को? अल्लाह को मानता है, मुझे मानता है। सबसे बड़े हजरत जी बेजापुर में आए, न चाय पिलाने को तैयार, न खाना खिलाने को तैयार, न मोहब्बत से मुसाफा मिलाने को तैयार, न हदिया लेने को तैयार, न देने को तैयार, न मोहब्बत के जुमले बोलने को तैयार। कहता है जी मोहब्बत बहुत ज्यादा हो रही। अबे आसान मोहब्बत कहाँ चले गए? रिश्तेदारियां पक्की हैं, आसान मोहब्बत जब होगी तो अपना रंग जरूर लाएगी। अल्लाह तुम्हारे दिलों में है, जबान पे कुरान करीम आता नहीं, झूठ बोलते हो है? अगर सच्चे होते तो फिर अल्लाह है तो सुबह उठते ही, वुजू करते ही, नहाते ही सबसे पहले क्या करते? कुरान करीम खोल के देखते। शाम होते ही बिस्तर पे जाते, कांटों का हो जाता बिस्तर जब तक कुरान करीम न पढ़ते। अगर अल्लाह है तो आपकी ज़बान पे आता क्यों नहीं? आप जो उठते बैठते माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाह, ये माशाअल्लाह ये कहते क्यों नहीं? आपकी ज़बान से निकलता क्यों नहीं? अरे जब अल्लाह दिल में होगा, जितने परसेंट होगा उतने परसेंट कुरान आपकी जबान पर आएगा, और आपकी जबान पर आएगा तो आपके दिल में उतर जाएगा। इन्नमल आमालू बिन्नियात। यहाँ देखो यहाँ, लेकिन आसार खुद बता देते हैं, धुआं बता देता है कि कहीं आग लगी हुई है, और धुआं ही नहीं दिख रहा। कह रहे हैं कि चिंगारियां हैं, अंदर दबी भी होंगी, कहीं पड़ा होगा दिल की गहराई में कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। हम भी मानते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जाओगे तुम इल्लल्लाह की बुनियाद पर जन्नत में, लेकिन कब जाओगे पता कुछ नहीं, कितना पिट पिटा कर जाओगे पता कुछ भी नहीं। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, क्यों? इसलिए कि चिंगारियां है ना, कहीं आग तो लगी हुई नहीं, तेरे दिल में आग लग जाए, तेरा दिल जो है झुलस जाए, खौफ खुदा हो या शौक इला हो, खौफ खुदा हो या शौक इला हो, लेकिन धुआं उठेगा तो दुनिया को दिखाई देगा। कुरान आपकी जबान पे ना आए, कुरान आपकी निगाहों पे ना आए। हजरत सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, पहाड़ जैसा जिस्म से मजबूत आदमी है, पहाड़ जैसे हौसलों वाला आदमी है, कुरान करीम पढ़ रहे हैं बेटे वो सुबह को, जब कुरान करीम रखने के लिए अलमारी में गए, पढ़ने के बाद फारिग हो गए, रख दिया कुरान करीम, फिर उठाया कुरान करीम को, फिर मोहब्बत ने अंगड़ाइयां ली, फिर उठाया कुरान करीम को, फिर खोला, फिर मोहब्बत की निगाहों से फिर देखा। देखने को मन करता है, देखने को दिल करता है, किसके जुमले हैं, किसके कलिमे हैं? अल्लाह के। अल्लाह कहाँ दिख सकता है? इन्हीं आयतों की तहों के अंदर दिख सकता है। एक इश्क है, दिखेगा ना दिखेगा, मगर देखने की कोशिश तो करेंगे, देखने की कोशिश तो करेंगे, पर्दे हटाने की कोशिश तो करेंगे। कोशिश की, फिर कुरान करीम रख दिया, फिर जब पलट के चले तो थोड़ी दो कदम चले, फिर पलट कर आ गए, तो फिर कुरान करीम उठाया,
लगाया, फिर खोला, फिर खोल कर उनके जुमलों को सीने से, छाती से लगाया, सीने से लगाया और यूं दम भरने लगे, आंखों में आंसू आने लगे। अल्लाह अल्लाह, ये अल्फाज नजर आ रहे हैं, इनकी तहों में आप कब नजर आएंगे? फिर कुरान करीम रख दिया, फिर चल दिए, फिर थोड़ी दूर चले। अब दुनिया भर के काम उनके जिम्मे हैं और पहाड़ जैसा आदमी है, फिर जो है पलटे हैं, फिर कुरान करीम को उठाया, फिर यूं देखा मोहब्बत की निगाह से, फिर सर पे रखा, फिर रोते हुए और बिलकती आंखों के साथ में रख के दूसरे कामों पर जो शरीयत ने मुतय्यन किए लग गए हैं। कुरान करीम नहीं खुलता आदमी। अलगरज शेख अब्दुल कादिर जीलानी, यकीन जानो मुसलमानों, जाहिरी तरक्की हो सकती है, हो सकता है तुम अपनी अकल की बुनियाद पर कुछ अपने आप को तरक्की याफ्ता अपने कारोबार में, अपनी सियासत में, अपनी रियासत में समझ रहे हो। जान बच नहीं सकती उन घरों की जिन घरों में कुरान करीम की तिलावत नहीं होती। जान बच नहीं सकती उन घरों की जिन घरों में कुरान करीम की तिलावत नहीं होती। कोई नहीं रोक सकता मईशत की तंगी से, रिस्क की तंगी से कोई नहीं रोक सकता, मौत की कठिनाइयों और सख्तियों और सकरातुल मौत की शिद्दत से कोई नहीं रोक सकता। हजार अल्लामा पैदा कर लो, जब तक कुरान करीम का रवाज अपने घरों के अंदर कायम नहीं करोगे, सुबह उठते ही तुम्हारे मर्द, तुम्हारी औरतें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माएं, तुम्हारे बहनें जब तक घर के काम को एक हाथ नहीं लगाएंगे, आप कारोबार के काम को एक हाथ नहीं लगाओगे, जब तक कुरान करीम का कुछ हिस्सा खोल कर देख कर मोहब्बत की निगाह से तिलावत नहीं करोगे, बच ही नहीं सकती। ये तजर्बा है, ये तजर्बा है। और ये हो सकता है कि आज नहीं 10 साल में आपके घर पे आफत आए, अल्लाह ना करे 20 साल में, 50 साल में। अगर आफतों से बचना है और घर घरानों को बचाना है, आज ही कुरान करीम की तिलावत का रवाज पैदा कर दो, रवाज पैदा कर दो। सबसे बड़ा मुनकर ये है कि हमारे घरों में कुरान करीम की तालीम का रवाज, तिलावत का, तालीम तो दूसरे दर्जे की चीज है, तिलावत का रवाज खत्म होता चला जा रहा है। आप और मैं खुद देख लें कि मेरे घर में आज कितना कुरान करीम सबने मिलकर पढ़ा है। हर आदमी कुरान करीम पढ़े, हर एक पढ़े, कारोबारी पढ़े, डॉक्टर पढ़े, मास्टर पढ़े, स्टूडेंट पढ़े, तालिब इल्म पढ़े, मर्द पढ़े, औरतें पढ़े। अरे मुसलमान होना कंपलसरी है तो तिलावत कुरान करीम तो कंपलसरी है, वो तो जरूरी है हर एक के लिए। अलगरज मुझे कहना यह है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मौलवी बहुत बड़े हैं, मुदर्रिस बहुत बड़े हैं, मुहद्दिस बहुत बड़े हैं, फकीह भी हैं, लेकिन गलबा खानकाहियत का है, तरीक़त व तसव्वुफ का है। हजरत आखिर में सबको इकट्ठे करते हैं और सब मिलकर बैठ जाओ और फिर कलमा पढ़ाते हैं, अल्लाह के नाम का विर्द कराते हैं। लेकिन लिकुल्लिन फीमा याशिकून मज़ाहिबु, हर आदमी का अंदाज इलाज अलग अलग होता है। डॉक्टर तो लफ्ज डॉक्टर में सब बराबर हैं, सब जो MBBS बराबर हैं, BMS बराबर हैं, लेकिन हर एक का इलाज का अंदाज अलग होता है। मौलवी सब बराबर है, खानकाही बराबर है, मगर अंदाज हर एक का अलग अलग होता है। हजरत का अंदाज ये है कि कलमा पढ़ाते हैं मौलाना ऐसे करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा कहते हैं कोई इबादत के लायक नहीं, तो गर्दन उठाते हैं राइट हैंड की तरफ, और जब जो है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, तो लेफ्ट हैंड की तरफ गर्दन गिराते हैं और गर्दन हिलाते हुए, आप भी कहो, मर्द भी कहें, औरतें भी कहें, एक तरीका हजरत जीलानी का आज भी चल जाए 1 मिनट के लिए। कहो सभी मिलकर, मर्द औरत सब कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत ऐसे कर, उसके बाद कुछ देर तक ये अल्लाह का जिक्र होता है, उसके बाद दुआएं होती हैं, उसके बाद जो है लोग घरों को जाते हैं। जब दुआ खत्म हुई तो एक आदमी देहात से आया बेचारा, वहां पीछे बैठा हुआ था, खड़ा हो गया और कहने लगे जी 1 मिनट,
मुझे हजरत जी से एक दो बातें मालूम करनी है। अब ये मौलवी सट पटाए, हमारी तो हिम्मत होती नहीं हजरत के सामने बोलने की, ये बावला कहाँ से आ गया हजरत के सामने सवालात कायम करेगा। तो हजरत से कहने रहे, हजरत ने कहा जी बताओ क्या बात है। कहने लगे कि पहली बात तो ये बताओ हमें हजरत जी, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए आपकी खानकाह में आते हुए, 2 साल से यही अव्वल कलमा पहला कलमा चल रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। अजी दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, पांचवा कलमा, छठा कलमा, सबक बढ़ेगा भी है, यही चलता रहेगा जिंदगी भर। भाई हर क्लास रूम में सबक आगे बढ़ता है, या 2 साल हो गए आते आते पहले ही कलमा पढ़ा रहे हो। और चलो हम तो एक आम आदमी ठहरे, ये इतने बड़े बड़े मौलाना जो कोई तिरमिजी पढ़ा के आ रहा, कोई बुखारी पढ़ा के आ रहा, और इनको भी उसी लाइन में लगा रखे, गधे घोड़े सारे एक ही लाइन में आपके यहाँ, इन्हें भी तो पहला ही कलमा याद करा रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इन्हें तो पढ़वा दिया करो कुछ और बड़ी बड़ी किताबें। एक तो ये बात थी, ये तो आई गई हुई। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह का नाम लेना है तो अल्लाह का नाम सीधे साधे ले लो, यूं बैठ के कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमें नहीं समझ में आता मौलवियाना अंदाज क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यूं गर्दन उठाना, यूं गिराना, यूं उठाना, जैसे आसमान से पकड़ के अल्लाह को ला रहे हो, जमीन पे उसकी रहमतें खींच खींच के लानी पड़ रही हो, ऐसे जो है ये हमें नहीं समझ में आता। भाई अल्लाह का नाम है, कलमा पढ़ना सीधे बैठ के कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे हिफ्ज के दर्जे में बच्चे देखे ना आपने, हमने कभी हिफ्ज के दर्जे में बच्चों को नहीं कहा कि तुम हिल हिल के पढ़ो, लेकिन ये बुखारी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, बच्चे यूं पढ़ रहे हैं बैठे हुए, मुताला कर रहे हैं, सीधे बैठे हैं। और जहां वो दर्जे हिफ्ज में गए बस वो बैठ के यूं यूं करना शुरू कर देते हैं। पहले भी यूं कर रहे, ये 2-4 हो रहा है, वो भी यूं, वो खुद हिलना शुरू हो जाते हैं। बल्कि रमजानुल मुबारक में जब ये कुरान सुनाने के लिए तैयारी करेंगे ना, दिन में अकेला भी बैठा है ना मस्जिद में, तो कैसे यूं नहीं कुरान करीम याद कर रहा, यूं कुरान करीम याद कर रहा, हिल रहा है, तो खुद हिल रहा है। क्यों हिलना? ये पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, ये मुताला कर रहा था, कभी नहीं हिल रहा था। लेकिन जहां इसने पारा याद करना शुरू किया, यूं हिलना, ऑटोमेटिकली हिलना शुरू हो जाता है, कोई हिलाता भी नहीं। तो क्या चक्कर है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये मौलवी हिलते क्यों है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्यों करते हैं? गर्दनें क्यों हिलाते हैं? वो मौलवियों को पैरों के नीचे की जमीन निकल गई कि इतने बड़े हजरत जी पे एतराज करके खड़ा हो गया। हमारे जहन में एतराज आवे लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। ये आम आदमी ये क्या जाने हजरत जी का मकाम मर्तबा। करीब था कि मौलवी डांटते, हजरत ने इरशाद फरमाया, सुनो मैं समझाता हूँ ये बात कैसे। हजरत ने इरशाद फरमाया कि देखो याद रखो, ये जो भी कुछ दुनिया में हासिल किया जाता है अव्वलीन वहले में, आपने देखा कि इसको मोबाइल कहते हैं, आपने देखा कि इसका क्या नाम है, शामियाना, देखते ही कोई चीज आपके इल्म में आती है, जिसको जानते नहीं थे वो चीज जान जाते हो। तो ये जो चीज जानना है, कोई भी चीज, चाहे किताब हो, दीन हो, दुनिया हो, उमूमी चीजें हो, खुसूसी चीजें हो, कोई भी चीज आदमी जानता है तो वो जानता अव्वल वहले में जो इसको ये इल्म होता है, ये कहां से होता है? पैर के नाखन में होता है, पैर के टखनों में होता है, टांग के घुटनों में होता है, सीने में होता है, हाथों में इल्म आता है? नहीं, इरशाद फरमाया कि ये दिमाग में आता है, अव्वलीन दर्जे में दिमाग में आता है। कोई भी चीज सबसे पहले कैच कौन करता है? आपका दिमाग। आपके सर के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो भेजा रखा हुआ है, इस पे मेरे ख्याल से नए जमाने की साइंसदां भी मुत्तफिक है कि अव्वलीन दर्जे में
جس میں انسانی میں جو سسٹم کسی چیز کو کیچ کرتا ہے وہ انسان کا دماغ کیچ کرتا ہے. ہم نے تو میبزی میں یہی پڑھا ہے, اگر جو میبزی سر کا درد تھی لیکن بڑی مشکل پڑتی تھی. یہ مولوی جانے ہیں میبزی بہت مشکل, لیکن اس میں دماغ کے بھی 6 خانے بیان کیے گئے تھے. وہ سائنس سکھاتی ہے, اس میں اولین درجے میں جو ہے وہ کیچ کرتا ہے انسان کا دماغ. اب دماغ میں سارا علم کہاں آتا ہے؟ دماغ میں ایک چپ جو لگی ہوئی ہے جس کو میموری کارڈ آپ کہتے ہیں, وہ میموری کارڈ آپ کے گھٹنے میں نہیں لگا, وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں نہیں لگا, وہ میموری کارڈ کہاں لگا ہوا ہے؟ وہ آپ کے دماغ میں لگا ہوا. اولین وہلے میں کوئی بھی فوٹو, کوئی ویڈیو کوئی بھی آئے گی, اولین وہلے میں آپ کے کہاں آئے گی؟ کون کیچ کرے گی؟ میموری کارڈ کہاں ہے؟ یہاں ہے. میموری کارڈ سر کے اندر لگا ہوا. حضرت نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ آپ کے گھروں میں چھلنیاں ہیں جن میں جوار کا اور باجرے کا اور گیہوں کا آٹا چھانتے ہو, ہے طریقہ کار تمہارے یہاں. تو چھلنی کو کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ چھلنی بولتے ہیں. اور اب آپ نے کہا نا چھلنی بولتے ہیں. ایسے گردن ہلاتے نا, آپ کے یہاں ایسے گردن ہلانا ہاں, اور ہمارے یہاں ایسے گردن ہلانا نہ. تو وہ ہمارے یہاں ایک بنگالی بیچارے مدرس تھے, وہ پڑھا رہے تھے ہفتم میں, شرع عقائد پڑھا رہے تھے. عصر کا ٹائم ہو گیا, انہوں نے کہا آخر میں پوری محنت سے پڑھا کے کہ بھائی سمجھ میں آ گیا. تو وہ سامنے بیٹھے تھے 3-4 جو ہے مہاراشٹری اور جناب کرناٹکی, انہوں نے سب نے گردن ہلائی. یوں کر کے جب گردن ہلائی تو انہوں نے سوچا بالکل سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے دوبارہ تقریر کی, ادھر جماعت بھی نکل گئی. دوبارہ تقریر کی دبا کے, پھر پوچھا کہ اب سمجھ میں آیا. انہوں نے اور جما کے گردن ہلائی تو کہنے لگے بالکل سمجھ میں نہیں آیا ان خبیثوں کی. پھر ڈانٹا ان کو اور کہنے لگے مولانا ابو جعفر صاحب کمبختو, تمہیں اتنا آسان کر کے سمجھاتا ہے ہم, تم سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی؟ تو تم سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اب جو ہے اب پھر سمجھاتے ہیں, اگر نہیں سمجھے گی تو تمہارے سر پہ تپاہی مارے گا میں. تو بگڑے ناراض ہوئے اور جناب سمجھانے لگے. پھر سمجھایا, تم سمجھتا کیوں نہیں ہے, منہ سے بولو. تو کہنے لگے حضرت ہمیں تو پہلی مرتبہ سمجھ میں آ گیا تھا, تو گردن یوں کیوں ہلایا؟ کہ ہمارے یہاں یوں ہلانے کا مطلب ہے سمجھ میں آ گیا. تو لاہور پڑھتے ہوئے مولانا بھاگے کہ میرا 1.5 گھنٹہ بیکار کر دیا. وہ آپ کی گردن دیکھ کے مجھے پورا منظر یاد آ گیا, درسگاہ کا ہفتم کی شرع عقائد کا عجیب و غریب. تو حضرت چھلنی جو ہے اس سے آٹا چھانتے ہیں. وہ جو آٹا چھانتے ہیں جب جو ہے کنشتر سے, برتن سے, بورے سے نکال کر چھلنی پہ آٹا ڈالتے ہیں, اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ آٹا ہے. آٹا ہی بولتے ہیں نا, اس کا نام آٹا. اور اب یوں چھلنی کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ, نیچے آٹے کے ذرات تو گر سکتے ہیں مگر اتنا گر جائے جسے کہیں کہ نیچے آٹا ہے, کوئی نہیں گرے گا. ہاں, جب ہماری خواتین اس چھلنی کو یوں پکڑ کے حرکت دیتی ہیں, ہلاتی ہیں, تو اس حرکت میں برکت ہوتی ہے. چھلنی کو ہلانے سے وہ سارا آٹا نیچے نکل جاتا ہے, لیکن جو ہم نے آٹا اس میں ڈالا تھا وہ پورا نیچے نہیں نکلتا, کچھ اوپر رہ جاتا ہے. جو اوپر رہ جاتا ہے بھوسا, خسو, خاشاک, اسے کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ بھوسا ہی بولتے ہیں. تو وہ ابھی اس کا نام کیا تھا جب چھلنی پر ڈالا تھا, رکھا تھا آٹا؟ اب اس کے 2 نام ہو گئے. جو نیچے برتن میں چلا گیا وہ تو کیا ہے؟ آٹا. اور جو اوپر رہ گیا, ہم پورے کو آٹا سمجھ رہے تھے. جو بورے میں سے نکالا ہم نے, چھلنی میں ڈالا ہم نے, ہم پورے کو کیا سمجھ رہے تھے؟ آٹا. حالانکہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس میں کچھ آٹا ہے کچھ بھوسا ہے, اور بھوسے نے آٹے میں مل کر آٹے کی شکل نہیں, نام بھی آٹے کا لے لیا تھا. ہم پورے کو کیا کہہ رہے تھے؟ آٹا. حالانکہ وہ پورا نہیں تھا, آٹا. اب جب اس کو ہم نے چھانٹا تو پھر پتا چلا کہ جو نیچے نکل گیا وہی تھا آٹا.
تو وہ جو ہے حرکت دینے سے نیچے آ گیا، اور جو اوپر رہ گیا خسو خاشاک، جو نیچے آ گیا وہ گوندا جائے گا، پکایا جائے گا، انسان کھائیں گے، اور جو اوپر رہ گیا اسے انسان کھائیں گے یا جانور؟ وہ جانوروں کی خوراک ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا یہ لوگوں تمہارا دماغ چاہے تھوڑا سا علم ہے یا پورا مولویت کا علم ہے، جو بھی کیچ کیا تمہاری میموری نے، اس میں وائرس بہت ہے، اس میں وائرس بہت ہے، اس میں وائرس آ گیا ہے۔ اس کو سارے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑا عالم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، یہ تو IAS ہے، یہ تو بہت بڑا ماہر ہے، یہ تو مولوی ہے، یہ تو مفتی ہے، یہ تو قاضی ہے، یہ تو حافظ ہے، یہ تو قاری ہے۔ یہ سارا جو کیچ کیا ہے کس نے؟ میموری نے، یہ سارا دماغ میں ہے۔ اور دماغ مثل چھلنی ہے، چھلنی کے مانند ہے، چھلنی کے مانند ہے۔ جب تک اس کے اندر ہے تو علم ہے، علم ہے۔ مولوی لوگ کتنے ہیں یہاں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، مولوی لوگ کتنے ہیں؟ ذرا مزہ لیں گے آپ لوگ۔ آپ نے مرقات منطق کی مصیبت جھیلی تھی؟ جھیلی تھی؟ مرقات منطق میں جو علم کی 8 تعریفات کی گئی تھی، 8 تعریفات، وہ جو 8 کی 8 رٹنی پڑی تھی، وہ تمام کی تمام وہ ظاہری علم والا تھا، وہ منطق اور فلسفے والا تھا، وہ سائنس والا تھا، وہ اخلاص اور للہیت اور معرفت والا نہیں تھا۔ اس لیے ظاہر علم اس علم کی تعریف کر گیا، اس آٹے کو آٹا کہہ گیا جو بورے میں تھا، جو چھلنی سے ابھی چھنا نہیں تھا۔ وہ ساری تعریفات اس کی کر گیا، اس کی کر گیا جو میموری میں علم ہے۔ میموری میں سارا علم ہے، یہ چھلنی ہے۔ جب اہل اللہ کے آ جاؤ گے، جب اخلاص کی نعمت سے سرفراز کیے جاؤ گے اور اہل اللہ کے یہاں چھلنی کو، دماغ کی چھلنی کو حرکت دو گے، کہو گے لا الہ الا اللہ، مشرق میں الا اللہ، مغرب میں الا اللہ، سما میں الا اللہ، زمینوں میں الا اللہ، فضاؤں میں الا اللہ، ہواؤں میں الا اللہ، جسم میں الا اللہ، جان میں الا اللہ، ظاہر میں اللہ ہی اللہ، باطن میں اللہ ہی اللہ، دنیا الا اللہ، آخرت الا اللہ۔ جب ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اور چھلنی دماغ کو حرکت دو گے، جیسے عورتیں آٹا چھاننے کے لیے چھلنی ہلاتی ہے، کہو گے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، اب گرا آٹا، لا الہ الا اللہ، اب گرا آٹا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میں تو کیا ہے؟ کوئی اللہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کسی کی نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے، یہ گرا آٹا، یہ گرا آٹا۔ تو یہ ادھر میں حرکت کیوں دلوائی؟ ادھر سے ادھر کو، ادھر تو کہو لا الہ کوئی نہیں، جب گرے آٹا الا اللہ تو کدھر؟ ادھر اللہ نے ایک برتن رکھ رکھا ہے، بائیں طرف اللہ نے برتن رکھ رکھا ہے، برتن تاکہ وہ الا اللہ کا آٹا چھن کر اس دماغ کی چھلنی سے جو گرے وہ ادھر گر جائے۔ اب تک اس کو کیا کہتے تھے؟ علم، علم، علم۔ اور اب کیا نام ہے اس کا؟ اب یہاں جب آ گیا تو وہ جو جملہ سنا ہوگا حضرت علی کا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اب اس کا نام ہو گیا معرفت الہی۔ یہاں جس کے آ جاتا ہے اس کو مولوی نہیں کہتے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی حسکفی نے تعریف کیا لکھی؟ العارف باللہ تعالی، جس کو معرفت ربانی حاصل ہو جائے۔ معرفت ربانی وہی مغز ہے علم کا۔ علم فقہ کی تعریفیں آپ نے بہت پڑھی ہوں گے، مگر مولویوں اگر کہیں امام ابو حنیفہ کی تعریف پڑھ لی ہو، انہوں نے کہا معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ لفظ معرفت کون لاتا؟ وہ جو معرفت والا مولوی تھا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اور معرفت والے غلبے کی معرفت والے تھے نہیں، اس لیے دوسری تعریفات لائے۔ الغرض کہنا یہ ہے، یہ چھلنی دماغ سے علم آتا اور اس کی چھنچھناٹ سے یہاں نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت
फसद जसद कुल्लु। मौलवियों और आमत उन्नास सब याद रखो, असल जो है आप बदल नहीं सकते जब तक आपकी सोच ना बदल जाए, जब तक आपकी सोच ना बदल जाए। और सोच कहाँ पैदा होती है? दिल के अंदर। दिल के अंदर सोच अगर लिल्लाह पैदा हो जाए तो फिर सब चीजों में उलूहियत नजर आती चली जाएगी, सारे काम सही होते चले जाए। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अगर इस मैदान में कदम रखने का इरादा हो तो दिल को तैयार करके आ जाओ। ये है इब्तिदाए बुखारी। फिर इमाम बुखारी नमाज पर आए, रोजे पर आए, ज़कात पर आए, हज पर आए, इबादत पर आए, मुआशरतों पर आए, सियासत पर आए, समाज पर आए, और नाका बंदियों पर आए, और नाका हिसाब बंदियों पर आए, और मुल्क की और मिल्लत की जो हुदूद हैं, जो हुदूद हैं, जो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, आपके जो मुल्क की सरहदें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर आए, ईमान की सरहदें और ज़ाहिरी आपके मुल्कों की सरहदें उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर आए। उसी का नाम किताबुल मगाज़ी आया। उस सब से गुजरते हुए और फिर बिजनेस पे आए, तिजारत पे आए, और बिजनेस भी ऐसा नहीं, बड़े बड़े बिजनेस पर आए, बड़े बड़े महारतों के ऊपर आए, और फिर जो है एक्सपोर्ट पर आए, इंपोर्ट पर आए, सारा सिखाते हुए सिखाते हुए सिखाते हुए फिर आखिर में आ गए वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त। याद रखो, चाहे मस्जिद के सजदे हो, और चाहे सियासत के ऐवान हो, और चाहे आपके बिजनेस और इक्तिसादियात और माशियात के माल्स हो, उन तमाम में रहते हुए आपको देखना है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अल्लाह के यहाँ आपके आमाल को तोला जाएगा। तराजू पे जाने वाले हो, अकाउंटेंट बैठा हुआ है और तराजू पे आपका हर अमल तुलने वाला है, और तुलेगा और तुलेगा तुलेगा तो तुलने में इस तमाम जाहिरदारी का सियासत, समाज, मुआशरत, इबादत, हर पहलू से आपके दिल के ऊपर क्या असर आया है। अगर दिल के ऊपर असर आ चुका है और मारिफत इलाही पैदा हो चुकी, तो दिल में चिंगारियां दबी भी नहीं रहती, उनमें तो आग लगती है, वो तो सुलगती है, उनमें तो धुआं उठता है। मोहब्बत आसार मोहब्बत बताती है। मेरे पास बैठे सुबह से शाम तक एक जुमला बोलने को तैयार नहीं, कह रहे आपसे इशक हो रहा, इशक हो रहा। अरे मोहब्बत होती तो कभी शेर में कुछ कहता, कभी नसर में कुछ कहता, कभी जुमले कुछ कहता, कभी कुछ लेता, कभी कुछ देता, कभी कुछ तो इजहार करता। मोहब्बत जो है वो तो आसार मोहब्बत लाती है। यूं कह रहे, हमने कहा कि जरा बात ही कर लो बैठ के, कि क्या बात करें मैटर इनसे पूछो जिनकी मंगनी हो गई है और शादी नहीं हुई है, जिनकी मंगनी हो गई और शादी नहीं हुई, उनसे पूछो कि मैटर क्या होता है और कहां से आता है। सुबह से शाम हो गई मोबाइल पे लगे हुए, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज, और फिर जो है सो के उठे, फिर हेलो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना मैटर, इतना मैटर, इतना मैटर, इसलिए कि मोहब्बत है ना, अभी तो इश्क की आग लगी है। अगर मोहब्बत होगी तो वह उबल कर सामने आएगी। अगर मोहब्बत है, अगर मोहब्बत है तो फिर कभी तुझे रात की तारीकियों में गर्म बिस्तर से खड़ा करेगी, कभी ताज्जुद में लाके खड़ा करेगी, कभी फजर में खड़ा करेगी, कभी जोहर में खड़ा करेगी, कभी जोहर की पढ़ली बार बार घड़ी दिखाएगी, कभी दीवार घड़ी की तरफ देखोगे, कभी हाथ घड़ी की तरफ देखोगे, कभी मोबाइल उठाकर देखोगे, कभी तुलु आफ्ताब का टाइम देखोगे, कभी गुरूब का टाइम देखोगे, कभी जंतरी टटोलोगे, कभी शहरी का टाइम देखोगे, कभी ये तमाम चीजों में कब लगोगे, जब मोहब्बत अल्लाह की दिल में घर कर चुकी होगी। यहाँ तो चांद की तारीख भी याद नहीं रहती, यहाँ तो तुलु आफ्ताब का टाइम भी याद नहीं रहता, यहाँ तो शुरू जो है शहर के खत्म होने तुलु सुबह सादिक कब होती है वो भी याद नहीं रहता। कहते हैं मुसलमान है पक्के है पक्के,
तुझे पता है तहज्जुद का टाइम कब खत्म होता है, तुझे पता है फजर का टाइम कितने बज के कितने मिनट पे शुरू होता है, तुझे पता है फजर का टाइम कितने बजे खत्म हो जाता है, तुझे पता है जोहर का टाइम का आगाज आज कितने बज के कितने मिनट में बीजापुर में हो रहा है, तुम्हें पता है। इन औरतों को पता है अव्वलीन वक्त में इनको नमाज पढ़नी है, जमात तो करती नहीं हमारे इलाकों में, तो फिर औरतों को तो अव्वलीन वक्त में नमाज पढ़नी है, इन्हें अव्वलीन वक्त का पता है और कहते हैं हम पक्के मुसलमान हैं। अजी अल्लाह का करम है, मुसलमान है, अल्लाह का करम भी होता है, अल्लाह का गरम भी होता है। अल्लाह का करम ही नहीं होता, अल्लाह का गरम भी होता है। और ये जो हो रहा है, एहसास करो या ना करो, पूरी मिल्लत मशरिक से मगरिब तक क्या हालात है, क्या परेशानियां हैं। ये ताना बाना ऐसे ही बुना गया, ये आसमानों पे फैसले होते हैं, अर्श पर फैसले होते हैं, फर्श पर सिर्फ वो नाफिज होते हैं, और अर्श पर फैसले हमारे यहां से होते हैं, यहां से होते हैं। जब तक यहां दिल में मारिफत रब्बानी पैदा नहीं होगी, अर्श से मिल्लत के इज्तिमाई खैर और तरक्की के फैसले हुए हैं, पहले हुए, तारीख शाहिद है, हुए हैं। रसूल अकरम के जमाने में हुए, नूह के जमाने में हुए, इब्राहिम के जमाने में हुए, इस्माइल के जमाने में हुए, मूसा के जमाने में हुए, ईसा के जमाने में हुए, और तारीख में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत मौके हैं, उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में हुए। आज भी टटोल लो अपने कुलूब को। कहाँ मीटिंगें करोगे जब काम चलेगा? अरे हर घर में कुरान करीम को आम कर दो, हर घर में। जब तक नाश्ता ना दे देना बच्चों को, जब तक ये न जायजा ले लो कि कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा, नमाज टाइम पे पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अब ये दिल के अंदर, इमाम बुखारी दिल से आगाज करके आए थे कि इब्तिदा करो, इखलास की हिम्मत करके आओ। अब देखते हैं क्या पैदा हुआ। कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलिमे हैं, अल्लाह को बहुत महबूब हैं। और बहुत महबूब है तो बहुत बड़े कलिमे होंगे, पहाड़ जैसे नहीं। खफीफतानी अलल लिसान, जबान पर बहुत हल्के फुल्के हैं। खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीजान, जब हल्के फुल्के हैं तो फिर उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू इतनी है कि सकीलतानी फिल मीजान, तराजू जब कायम होगी और आमाल तोले जाएंगे, यही बाब है इमाम बुखारी का, वनज़उल मवाज़ीन, वजन किया जाएगा आमाल का। यही बता दिया आकर कि सकीलतानी फिल मीज़ान, तराजू में तोले जाएंगे तो इतने बावजन होंगे, इतने बावजन होंगे। कितने बावजन होंगे? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मगर याद रखो, इन कलिमात की तौफीक किसे होगी? तौफीक नहीं मिलती। हर साल खत्म बुखारी तो अब एक रवाज बन गया, इन 10 सालों में तकरीबन रवाज बन चुका है। हर मदरसे में खत्म बुखारी, हर मदरसे में खत्म बुखारी के जलसे रवाज बन चुका है। रवाज बन जाए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये तो याद रह जाए। या तो खत्म बुखारी में बैठने को तैयार नहीं, जश्न मना रहे हैं, कलिमे ही याद करने को तैयार नहीं, या वो असरात जो इमाम बुखारी दिल से इन्नमल आमालु बिन्नियात से लाए थे, नमाज, रोजा, इबादत, सियासत, रियाजत, मगाजी, सबको लेते हुए जो आए थे, वो दिल में उतरा नहीं। वो अगर उतर गया, दिल में हुब्बे इलाह पैदा हो गई, मारिफत इलाही पैदा हो गई, तो उठते बैठते याद आएगा कलिमतानी हबीबतानी। और ये तो एक इशारिया है, ये तो एक इशारिया है, वरना तो हकीकत तो ये है, यही दुनिया है, यही आखिरत है। ये तो रसूलुल्लाह का ऐलान है, कुरान ने ऐलान कर दिया, दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा सुब्हानक। ये क्या है? सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। जन्नत में आवाज क्या आया करेगी? दावाहुम, शोर मचेगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम, और आपस में मुलाकात होगी, फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो कुरान ने कह दिया था, दावाहुम फीहा सुब्हानक, वहां भी सुबहान है, यहां भी क्या है? सुबहान अल्लाह
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ زبان پہ کس کی آئے گی؟ جس کے دل میں اتر چکا ہوگا، جس کے دل میں اتر چکا ہوگا. دل میں اگر آپ کے اتر گیا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، یاد رکھو امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں مولوی ہو گئے یا عالمات ہو گئے یا معلمات ہو گئے یا مدرسات ہو گئے یا صالحات ہو گئے، فائزات ہو گئے، جو بھی کچھ آپ بخاری پڑھ کے بن رہی ہوں، اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو ٹٹول لو کہ دل بلا سوچے سمجھے کیا دلوں میں ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کا، کیا دلوں میں ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ اللہ کہنے کا، کیا دلوں میں ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے لیے کچھ کر گزرنے کا، اللہ کے لیے جو ہے مال خرچ کر دینے کا، اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا. دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اگر نماز کے بغیر بستر پہ کانٹے سے چبھنے لگے ہیں، کانٹے سے چبھنے لگے ہیں، رات کو سو گئے، اگر آرام کی نیند آ گئی تو پھر یاد رکھو کوئی بخاری نہیں تم نے پڑھی. یہ الفاظ، یہ جو بخاری ہے نا تمہاری، یہ جو کتاب اٹھا کے رکھی، یہ ہمارے دیوبند میں ریڑوں میں، ٹھیلوں میں، اور جناب وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈی سی ایم اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹرک جو بنائے رکھتے ہیں، وہ ان میں ان کو بھر بھر کے جاہل لوگ لیے پھرتے ہیں، اس کتب خانے سے اس پہ اور اس پہ سے اس پہ. چھاپنے والے کون ہے؟ انگوٹھا چھاپتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے تھمس اپ ہے تو وہ چھاپتے رہتے ہیں ان کو کھڑے ہوئے. تو کہماری یحمل اسفارا، اوپر کتاب ہے اندر کتاب ہے نہیں. اندر کتاب پیدا کر لو، اندر کتاب پیدا. میری بچیوں اپنے اندر کتاب پیدا کر لو. آپ کے اندر کتاب پیدا ہو گئی تو قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے انہا لکبیرۃ. یوں نہیں کہا نماز بہت مشکل کام ہے، یوں کہا انہا لکبیرۃ، انا بھی ہا بھی لا بھی، اور کبیرتن کی تنوین بھی، چاروں طرف سے اس کی سنگینی، اس کی مشکل ہونے کو، اس کے گرا اور بوجھل ہونے کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے بیان کیا اور ارشاد فرمایا نماز ارے بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے بھائی. اور اتنا مشکل ہے، دیکھ لو اپنے مارکیٹ میں کتنا مشکل ہے. جمعے کو اگر 500 تھے جمعے کی نماز میں، اصل میں کتنے 50 ہو تو سبحان اللہ 450 کہاں چلے گئے، 450 کہاں چلے گئے. تو یہ جو ہے انہا لکبیرۃ، واقعی اتنا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم مارکیٹ میں کتنا مشکل ہے. 5 ٹائم کی پابندی سے 1 سال پڑھ لیو، 1 سال کسی نے پڑھ لیو، 365 دن ایسے گزر گئے ہو کہ نماز نہ چھوٹی ہو ایک بھی، بس صرف 1 سال، پوری عمر نہیں، صرف 1 سال. ہمارے یہاں تو اصل ہوتا ہے صاحب ترتیب. صاحب ترتیب تو الگ بحث ہے، وہ تو پوری مدت کی بات ہے. لیکن 1 سال ایسا ہو گیا، ارے زندگی کے تمہیں اللہ رب العزت نے 60 70 80 برس دیے تھے، 1 سال بھی ایسا نہیں لگایا جس میں ایک دن بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو. 1 سال بھی نہیں لگایا تم نے. الامان الحفیظ الامان الحفیظ الا علی الخاشعین. مگر ارشاد فرمایا اگر یہاں دل کے اندر معرفت پیدا ہو گئی، للہیت یہاں پیدا ہو گئی، شوق الہ، خوف رب العالمین یہاں پیدا ہو گیا تو پھر نمازیں آسان ہے، آسان عادت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے. تو ابتدائے بخاری کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور منتہائے اور تکمیل بخاری کے بھی کچھ تقاضے ہیں. مجھے تو بخاری کے نکات جو اس وقت میں بیان
طلبہ اور طالبات کے سامنے کیے جاتے ہیں، ایک عرفی ہیں، وہ آپ کی وسطانیہ بیان کر بھی چکی ہوں گی اور انشاءاللہ بیان کرتی رہیں گی، لیکن ایک عمومی سی کہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، مجھے بھی اور پورے مجمع کو فائدہ ہو جائے، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کرے گا کامیابی کی منزلیں ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی وقت میسر آئیں گی، یہ ظاہر خدا کرے باطن کی طرف منتقل ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کچھ اور پروگرام ہے بھی، بچیاں دعا کر لیں، درود شریف پڑھیں سب، درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما یا ارحم الراحمین۔ تکمیل بخاری اور افتتاح بخاری کی اس نشست میں